چلیے بھائی یہ اب تو پہلے تو شیخ زبیر علی زئی صاحب کے منہج پہ اعتراض ہوتا تھا بریلوی دیوبندی آزاد کی طرف سے، اب تو سلفی اہل حدیث کی طرف سے بھی بڑا شدید اعتراض ہونا شروع ہو گیا ہے. اب نہیں، میں نے تو بہت پہلے پیشن گوئی کر دی تھی کہ شیخ زبیر صاحب نے چونکہ اہل حدیث کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، ان کو نہیں چھوڑیں گے. نہیں، وہ ایک علمی اختلاف کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ ہاکی کے میچ میں یا اس کے فٹ بال کے میچ میں تو ہوتا ہے کہ یار جس ٹیم نے گول زیادہ کر دیا تو وہ ٹیم جیت گئی. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا اصول ہے کہ یار زیادہ محدثین نے یہ کہہ دیا کم نے، وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی لاجک ہی نہیں بنتی. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندے کی برائی ہے کسی کو پتہ لگی 10,000 بندوں کو نہیں پتا، تو یہ آپ ایسے کہیں گے یا 10,000 بندے. ٹھیک ہے، جرا مفسر اگر ہو وہ الگ چیز ہے. باقی جو جرا و تعدیل کی جو ایکویشن شیخ زبیر صاحب کا موقف ہے، یہی شیخ غلام مصطفیٰ زئی صاحب کا بھی موقف ہے. اور یہ سوال میں نے شیخ زبیر صاحب سے ڈائریکٹ کیا ہوا تھا. میں عصر کی نماز کا وضو کر رہا تھا، مجھے صحیح طرح یاد ہے، اور شیخ زبیر صاحب سامنے والی ٹوٹی پہ بیٹھ کے اپنے گھر کی جو ایڈجسٹنٹ مسجد ہے اس میں وضو کر رہے تھے. مجھے وہ نقشہ بھی یاد ہے. تو مجھے خود ہی کہنے لگے، شیخ صاحب کہتے ہیں آج مجھے محدثین پہ بڑا غصہ آیا ہوا ہے علی بھائی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہ زابی کو دیکھو نا، خود اصول بھی بناتا ہے اور پھر اس اصول کو خود توڑ بھی دیتا ہے. یعنی اسی اصول پہ وہ اس حدیث کی تصحیح کرتا ہے، جبکہ دوسری جگہ اس نے لکھا ہے کہ یہ والی جو اس مدلس کی روایت آن والی نہیں مانی جائے گی، اور پھر اس کی توثیق بھی کر دیتا ہے. تو کہتا ہے یہ خود اصولوں کے پر قائم نہیں رہتے. تو میں نے موقع غنیمت جان کے میں نے کہا آج ذرا موڈ میں ہے، میں نے کہا شیخ صاحب یہ آپ نے بھی جو یہ ہاکی میچ کھیلنے والا جو معاملہ کیا ہوا ہے کہ جی زیادہ محدثین اگر توثیق کر دیں تو وہ راوی صحیح ہے، کم کر دیں تو آپ اس کی جرح کو نہیں مانتے، تو یہ اصول آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ اصول میں نے بخاری اور مسلم سے نکالا ہے. میں نے کہا اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. ویسے جنرلی جملے تو ہوتے ہیں کہ امام مسلم بھی مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جمہور اہل حدیث کے نزدیک، اہل حدیث سے مراد یعنی مکتبہ اہل حدیث نہیں، یعنی اہل حدیث یعنی حدیث روایت کرنے والے محدثین، ان کے نزدیک یہ راوی اس طرح ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ میرا چیلنج ہے کہ اگر جمہور کی توثیق نہ مانی جائے تو بخاری مسلم میں سینکڑوں حدیثیں ضعیف ثابت کر دوں گا. ان میں ایسے ایسے راوی موجود ہیں جن کے اوپر سخت جرح موجود ہے. ہم ان کو جمہور کی توثیق کی وجہ سے لے رہے ہیں، ورنہ اگر جرح کو دیکھا جائے تو رتی برابر ان کی حیثیت نہیں کہ ان کی حدیث لی جائے. یہ شیخ زبیر صاحب کے الفاظ تھے. یہ انصاف ہے آپ کی نظر میں؟ کیا جی؟ بالکل انصاف ہے، بالکل انصاف ہے کہ بخاری مسلم کے لیے اصول ہی بدل لوں؟ نہیں، بخاری مسلم کے لیے میرے بھائی اگر ہم یہ اس طرح کے معاملات دیکھیں، پھر میں ادھر ہی آ جاؤں گا آپ کے ماموں جی کی طرف کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کریکٹر بخاری اور مسلم میں آیا ہے، آپ کا دل مانتا ہے کہ ان کی حدیثیں لی جائیں؟ کہ جنہوں نے دین کے اندر اتنی اتنی چیزیں بگاڑ کی، صدقہ فطر بدل دیا، عید کا خطبہ پہلے شروع کروا دیا، سیدنا علی پر لعنت ممبروں پر شروع کروائی، اور اس قسم کی کئی چیزیں ہیں. حضرت عمر کی توہین کی، صحیح بخاری سے 4108 نمبر حدیث. یہ تو ایک پورا ٹاپک ہے، یہ ایٹم بم پڑھ لیجئے گا بعد میں بار بار پڑھا اگر اللہ کے بندے میں ایڈی وڈی جناب امت دے اوتے احسان کیتا ہے، اللہ نے میرے کو یہ کام لیا ہے، کوڑ کوڑ کے میں نے یہ کام کیا، تو پھر تو ان کی حدیثیں میں نہیں لی جائیں گی. اب تو یہ ناسبی بھی مان گیا کہ حضرت معاویہ نہیں کرتے تھے، مغیرہ ابن شعبہ لعنت کروایا کرتے تھے اور وہ خطبہ کو کھڑا کیا کرتے تھے. چلو پھر مغیرہ کی حدیثیں نہ لو. آج کا تو کوئی سنی جو ہے حضرت علی پہ لعنت کا سوچ بھی نہیں سکتا. ایون کوئی سنیوں کے اندر ایسا بندہ جو حضرت علی کی فضیلت کا قائل ہو، وہ بھی ابو بکر، عمر اور حضرت معاویہ پہ بھی لعنت کرنے کا قائل نہیں ہے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. تو اس لحاظ سے تو آج کے دور بہت بہتر ہے. لوگ کم از کم ان میں وہ خرابی تو موجود نہیں ہے. اس ایپ کے اعتبار سے تو آج کے لوگ بہتر ہے کہ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. تو میرے بھائی اس طرح کریں گے نا تو یہ جمہور کی توثیق ماننی پڑے گی، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ورنہ تو آپ اگر انڈیویجول کے اوپر آئیں تو کس کے اوپر جرا نہیں. امام بخاری خود فارغ ہو جائیں گے. امام بخاری کو ان کے استاد امام زولی نے اپنی مجلس سے خلق قرآن والے مسئلے پہ نکال دیا تھا اور نجائز نکالا تھا. لیکن امام بخاری کی للہیت ہے کہ انہوں نے امام زولی سے اسی امام زولی سے حدیثیں اپنی کتاب میں لی، اور امام مسلم نے نہ بخاری سے لی نہ زولی سے. وہ کہتے ہیں دونوں میرے استاد ہیں، میں انصاف کروں گا کہ میں دونوں سے حدیثیں نہیں لیتا. لیکن پوری زندگی وہ امام بخاری کے ساتھ رہے. امام زولی جو ہے وہ خلق قرآن کے مسئلے میں احمد بن حنبل کے شاگرد تھے، وہ غلوف کرتے تھے. وہ کہتے ہیں میرے استاد نے اتنی مارے کھائی ہیں، وہ اتنا غلوف کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ کاتب بھی جو لکھتا ہے یہ بھی غیر مخلوق ہے، جبکہ امام بخاری کہتے تھے یہ روشنائی ہے، یہ کاتب کی تخلیق ہے، جو اس نے لکھا وہ غیر مخلوق ہے، لیکن جو لکھا جا چکا وہ مخلوق ہے، وہ اس کی ہاتھ سے لکھا گیا. یہ اختلاف تھا. یہ بالکل آج پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام بخاری کا موقف ٹھیک تھا، لیکن زولی نے تو ان کو نکال دیا. اب زولی کی جرح لے کے میں پوری بخاری فارغ کر دوں، وہ ہو سکتا ہے؟ انسان تھے یار، آپس میں ایک دوسرے سے اناد کر سکتے تھے کسی مسئلے کے اوپر. اس سے یہ نہیں ہو جائے گا کہ وہ صدوق اور سکہ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جمہور کی توثیق. ورنہ میں آپ کو راوی بتا دیتا ہوں، خالد ابن مخلد، یہ بخاری کا راوی ہے. یہ وہی ہے جس سے وہ حدیث ہے
میں ہاتھ بن جاتا ہوں, میں پاؤں بن جاتا ہوں, جو صوفی اپنی طرف لے جاتے ہیں. اور بعض سلفیوں نے نا اس حدیث چونکہ ان کو ہضم نہیں ہوئی, حالانکہ میں نے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے, صوفی بھی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, حدیث بیچارے پریشان ہو کے نہیں یہ اس میں تو خالد ابن مخلد ہے, یہ روایت ہی صحیح نہیں ہے, یہ داؤد راز صاحب نے بھی نقل کیا ہے. ٹھیک ہے, اور دونوں باتیں لکھی کہ جی وہ روایت صحیح نہیں, کبھی تعویل کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں. خالد ابن مخلد اس کے بارے میں شیخ زبیر صاحب کہتے تھے کہ اس کے بارے میں تو محدثین کہتے ہیں ایک رتی بھی اس کے حق کے اندر کوئی بات نہیں ملتی, سوائے اس کے کہ جمہور نے اسے صدوق کہا. ایک سکہ راوی ہوتا ہے, سکہ یہ ہے کہ پکا, جس کو کہتے ہیں نا اتھینٹک. صدوق یہ نچلا درجے کا, صدوق کا مطلب ہے کہ سچا ہے ٹلئی مسلمان ہے لیکن ہے سچا, حدیث دے معاملے جھوٹ نہیں مارتا. اس طرح سکہ نہیں ہے کہ A1 گریڈ دا ہوئے, لیکن صدوق ہے, سچا ہے. تو صدوق تو بخاری مسلم میں شیعہ راوی بھی موجود ہے. ایون شیعہ مسجدوں کے امام 111 کے قریب راوی ہے صحیح بخاری کے جو شیعہ ہیں, جن سے حدیثیں امام بخاری نے لی ہیں, ناسبیوں سے بھی لی ہیں. مروان بن حکم سے بڑا کون ناسبی ہے, اس سے حدیثیں لی ہوئی ہیں. تو وہ تو مطلب حدیث میں صدوق ہے. چلے وہ تو سوال آگے آج کا مروان والے, اس کو تو لوگوں نے آج کل امام بنا لیا. چلو تو اس میں مزید یہ پوچھنا تھا کہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ یعنی حضرت امیر معاویہ والا مسئلہ یا اور کوئی, تو آس پاس ٹور پڑا اور مفتی محمد فاروق الوی صاحب تو کہتے ہیں کہ جن لوگوں سے کبیرہ گناہ سرزد ہو گئے ہیں تو آپ ان کی تحقیق کریں, کیا ان سے روایت لینے میں اندھا دھند روایت نہ لیں. ایک کبیرہ گناہ تو کسی سے بھی سرزد ہو سکتا ہے, یہ تو خوارج کا موقف ہے کہ کبیرہ جو ہے وہ اب صدوق نہیں رہا. حدیث روایت حدیث میں اسے جھوٹ ثابت کر. میں نے دیکھے شاہ جی پہلے بھی آپ کو میرا جو 5 گھنٹے کا جی ان سے سوال جواب نشست ریکارڈ ہوئی ہے 157A اور 157B مسئلہ سنی شیعہ کنفلکٹ پہ, اس میں نے بتایا تھا کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کرنے کا سوچ نہیں سکتا. مثال کے طور پہ پاکستان میں آپ کو کروڑوں لوگ ایسے ملیں گے جو نماز نہیں پڑھتے, لیکن آپ ان کو 1 کروڑ روپیہ دینا اور خنزیر کا گوشت سامنے رکھے, وہ کہیں گے نہیں یار یہ ہم نے نہیں کھانا. ایک طرف نماز نہیں پڑھتے, خنزیر نہیں کھائیں گے. ہزاروں شرابی ایسے ملیں گے, شراب پیئیں گے لیکن خنزیر نہیں کھائیں گے. ہزاروں نمازی ایسے ملیں گے جو حرام خوری کر رہے ہیں, ملاوٹ کر رہے ہیں, کاروبار میں بےایمانی کر رہے ہیں, لیکن ان کو کہ شراب پیو, کہتے ہیں استغفر اللہ شراب نہیں پینی. اسی طرح کا ایک بہت بڑا گناہ ہے, بخاری و مسلم کی متفق الحدیث ہے, اور مسلم کی پہلی حدیث ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغیرہ ابن شعبہ سے, ابن عباس سے, ابو ہریرہ سے, جابر بن عبداللہ سے, انس ابن مالک سے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام, کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. صحابہ کرام سے بڑے بڑے جرم ہوئے, لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو کام آ جائے گی, لیکن اگر ہم نے جھوٹ منسوب کیا تو ہماری پھیٹی لگ جاتی ہے. اس لیے ان لوگوں سے چاہے کتنے بڑے بڑے بھی غلط کام ہوئے, گناہ کبیرہ بھی ہوئے, زنا تک بھی ہوئے, لیکن نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ نہیں کسی صحابی سے ثابت ہوا. ہم کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ, حضرت عمر بن عاص, حضرت معاویہ, حضرت بصر اور اس طریقے سے باقی اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین, ان سے دکھائیں گے انہوں نے کوئی جھوٹی حدیث گھڑی ہوئی ہو. یہ کام انہوں نے نہیں کیا. منافق یہ نہیں تھے, بس دنیا پرستی کا شکار ہو گئے. یہ آپ نے چیک کیا ہے؟ ظاہر چیک اس طرح کیا ہم نے کہ ان سے جو حدیثیں میں ملتی ہیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی ہے کہ جو باقی اصحاب سے نہ ملے. ان کی حدیثیں ذکیر حدیث سے آپ نکال بھی دے تو دین نہ مکمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہو, آپ حضرت معاویہ کی, مغیرہ ان کی حدیثیں نکال لیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا, دین اپنی جگہ کھڑا ہے. اور انہوں نے جو حدیثیں روایت کی ہیں وہ ایسی نہیں ہے کہ جو باقی صحابہ نے روایت نہ کی ہو, تو کاؤنٹر چیک ہو گیا. ورنہ جس لیول کی ان کی دشمنی تھی کو حضرت علی کے خلاف ہی کوئی روایت بنا لیتے, نہیں بنائی, کوئی ثابت نہیں ہے. اور یہ بھی بالکل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھا گیا کہ انہوں نے حضرت عائشہ کو قتل کروایا ہے. حضرت عائشہ اپنی موت خود مری ہے, اور مدینے میں تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی, ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا ہے اوپنلی. حضرت ابو ہریرہ نے ان کا جنازہ پڑھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, اور یہ حضرت معاویہ پہ جھوٹ باندھا گیا. باقی جو ان کے بارے میں غلط چیزیں ہیں وہ تو ہیں, وہ تو ہم مانتے ہیں. جو جھوٹی بات نہیں کرنی کسی کے بارے میں, یعنی آپ نے انصاف کو نہیں چھوڑنا, کبھی بھی دشمنی میں اس حد تک نہیں جانا. اچھا, زبیر علی زئی صاحب محدث اعظم جو تھے وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے, میری بھی ان سے پرسنلی بات ہوئی تھی, مجھے بڑی عجیب بھی لگی یہ بات, اور مفتی سعد صاحب نے بھی اس پہ بڑا شدید اختلاف کیا تھا, کہ وہ کہتے تھے جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی کتاب ثابت ہی نہیں. اسحاق صاحب کہتے تھے یار یہ بات ماننے والی نہیں کہ ایک امام جس کو پوری دنیا کی حیثیت فالو کر رہی ہے اسے ثابت ہی کچھ نہیں. ہاں, اپنی ڈائریکٹ تو ان کی کوئی کتاب نہیں ہے. باقی شیخ زبیر صاحب اس مسئلے میں جتنا غلوب کرتے تھے نا, وہ شیخ زبیر صاحب کو خود بھی پتا تھا, ان کو غصہ ہی بہت زیادہ حنفیوں کے اوپر, اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تو کوئی کتاب نہیں ہے, پھر اس کے اوپر پتہ ہے حنفی کیا ان کو پھکی دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی بھی کوئی کتاب نہیں ہے, تو ان کی تعلیمات بھی تو چل رہی ہے نا. دیکھیں قرآن تو ہے نا,
नहीं, वो कहते हैं कुरान तो होगी ना कायद के ऊपर, फिकी मसाइल जो है वो तो आप हदीस से निकाल रहे हैं। वो कहते हैं बुखारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं लिखवाई, खुलफाए राशिदीन ने तो नहीं लिखवाई। तो आगे जवाब भी देते हैं, उनके जवाब भी फिर बोले हैं ना, वो भी जवाब दे रहे हैं। वो जब फिर आप कहते हैं, हम कहते हैं नहीं जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने सहाबा तैयार किए थे जिनसे सुन्नत आगे ट्रांसफर हुई। वो कहते हैं इमाम हनीफा ने भी इतने शागिर्द तैयार किए थे उनसे सुन्नत आगे ट्रांसफर हुई। वो कहते हैं उनकी शागिर्दों की किताबें अल-मोता इमाम मोहम्मद किताब तो मौजूद है, ये उनके शागिर्द है। शेख जुबैर साहब उसे कज़ाब कहते हैं, लेकिन ये तो मानते हैं उनका शागिर्द है। हनफी तो उनको लेके चल रहे हैं। वो तो होता है कि एक का बहुत बड़ा बुजुर्ग होता है, दूसरे का कज़ाब होता है। मोहम्मद बिन इसहाक बिन यसार, इसको इमाम मालिक दज्जाल कहते थे। ये कौन? ये कोई छोटी पर्सनैलिटी है? ये जनाब अनस इब्न मालिक के शागिर्द है, मोहम्मद बिन इसहाक बिन यसार। और फातिहा खल्फुल इमाम वाली जो हदीस है ना, वो फजर में बादा बिन सामित वाली, उस हदीस के रावी है मोहम्मद बिन इसहाक। शेख जुबैर साहब ने इनके दिफा के ऊपर पूरा एक मजमून लिखा है कि 52 मुहद्दिसीन ने तौसीक की है, और उसमें खुद माने हैं कि हाँ अलबत्ता इमाम मालिक इसको दज्जाल कहते थे, लेकिन इमाम मालिक का कौल शाज हो जाएगा। इमाम मालिक इतने बड़े मुहद्दिस, जरा मुफस्सर नहीं होगी? कहते हैं नहीं, बाकियों ने तौसीक कर दी है। यही अनफी भी करते हैं, अनफी भी इसको गले से लगाते हैं। फिर जब अपनी बारी आती है ना तो इसको गले से लगाते हैं, और जब उनकी मुखालफत होती है कहते हैं नहीं मोहम्मद साहब तो ज़ईफ है, सिर्फ तारीख और तारीखी वाकयात और सीरत में इब्ने शाम में इसकी ली जाएंगी चीजें, बाकी ये तो बड़ा कमजोर रावी है ये। हालांकि ये अनस इब्न मालिक के शागिर्द हैं, और ये वही शागिर्द हैं जिनसे 12 रबीउल अव्वल का कौल सही सनद के साथ दलाइलुन नबुव्वा इमाम बयहकी की किताब में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, सोमवार के दिन। बहुत बड़े इमाम हैं, इमाम मोहम्मद बिन इसहाक बिन यसार रहिमहुल्लाह ताला व रदियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम। तो ये मतलब इस तरीके से शेख जुबैर साहब अली आप जो बात कर रहे थे, कौन सी बात स्टार्ट हुई थी? ये इमाम हनीफा। हाँ, इमाम हनीफा। तो इमाम हनीफा रहमहुल्लाह के साथ चीजें मंसूब, मतलब ठीक है कि भी उस तरह सनदें मौजूद नहीं है, लेकिन फिका भी तवातुर के साथ ट्रांसफर हुई है। फिर अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में किताबुर रद अला अबी हनीफा पूरा बाब है, सेकंड लास्ट। अब इमाम इब्न अबी शैबा इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद हैं, 235 हिजरी में फौत हुए हैं। उनके जमाने तक इमाम हनीफा की फिक एस्टेब्लिश हो चुकी हुई थी, तभी वो लिख रहे हैं ना किताबुर रद अला अबी हनीफा। अगर शेख जुबैर साहब बात मान जाता है कि अबू हनीफा से कोई किताब ही नहीं है, तो फिर किताबुर रद अला अबी हनीफा लिखने की जरूरत ही नहीं थी। उनकी तरफ मंसूब फतावा तो आ रहे थे, नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर हुए थे, और जाहिर है प्रैक्टिकली वो चीजें चल रही हैं उस तरीके से। हाँ, बाकी शेख जुबैर साहब की बात पार्शली दुरुस्त है, ये कई चीजें उनकी तरफ फिर गलत भी मंसूब हो गई हुई हैं। जब इस्नाद की बात होगी फिर वो सनदें फिर ये पेश भी करें ना। अगर हम इमाम हनीफा रहमहुल्लाह ताला से कोई ऐसी बात साबित करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं अभी इनको हनफियों को भी फकी देता हूं, जामिया तिरमिज़ी में मौजूद है जुराबैन वाली हदीस, जिसको इमाम तिरमिज़ी ने सही कहा है। हमारे नजदीक वो ज़ईफ रवायत है, लेकिन हनफियों के ऊपर हुज्जत है। इमाम तिरमिज़ी ने उसे सही कहा। जुराबैन के ऊपर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसा किया करते थे, लेकिन जुराब मोटी होनी चाहिए। मोटी से मुराद है इतनी बारीक ना हो कि आप उसके ऊपर गीला हाथ रखें तो अंदर तरी चली जाए या उसमें से खाल नजर आए। आम हमारी जुराबें जो सर्दियों की मोटी होती हैं, इसके ऊपर मसा हो जाता है। हमारा यही मौकिफ है, हम हर जुराब पे, यानी औरतों की जो जुराबें हैं बारीक वाली गर्मियों में, उसमें नहीं मसा होता। इस पे इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने साथ लिखा है कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह अपनी मर्ज़ वफात में, जिस मर्ज में वो फौत हुए, उन्होंने जुराबें मंगवा के पहनी, सूत की, ऊन की जो हम पहनते हैं, और उसमें मसा किया और कहा मैंने आज वो काम किया जो पूरी जिंदगी नहीं किया था। यानी मैं चमड़ों के मौजों पर मसे का कायल था, जुराबों पे। ये जुराबैन लफ्ज ही अरबी का है, जौरब कहते हैं सूत और ऊन की बनी हुई चीज। जो चमड़े का मौजा, इसे खुफाइन कहते हैं अरबी में। खुफाइन की हदीसें अलग है, जुराबैन की अलग है। ये हनफी भी बेईमानी करते हैं, वो बुखारी मुस्लिम से खुफाइन की हदीसें लाते हैं। भाई आप पगड़ी की हदीसें ला के टोपी का रद्द तो नहीं कर सकते, टोपी अलग से साबित है, पगड़ी अलग से साबित है। जुराबैन की हदीसें अलग से हैं। अबू दाऊद में, अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में कम से कम 5 सहाबा का, मैं कहता हूं इजमा है सहाबा का इसके ऊपर, जौरब के ऊपर भी मसा हो जाता है। इमाम हनीफा का ये पूरा उन्होंने सनद के साथ नकल किया कि उन्होंने अपनी मर्ज़ वफात में जौरब के ऊपर मसा किया। अब पता है देवबंदियों ने जब छापी है ना अबू दाऊद और तिरमिज़ी, उन्होंने लिखा कि हाँ हम भी जुराब के ऊपर कायल हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन जुराब जरा मोटी होनी चाहिए। लेकिन अपनी पब्लिक को नहीं बता रहे, और उन्होंने अहले हदीस को इस तरीके से मतरून करते हैं, और पूरी उम्मत से उन्होंने फैसिलिटी छीन ली है। अब मुझे बताएं, मोटा चमड़े की जुराब पहन, चमड़े का मौजा पहनने के लिए आपको तो 1 या 2 नंबर बड़ा बूट खरीदना पड़ेगा। और मल्टीनेशनल ऑफिस में जो लोग बेचारे जॉब कर रहे हैं, तो वो इतने बड़े बड़े साइज के बूट लेके तो पहन के जाए, उम्मत से फैसिलिटी छीन रहे हैं ये लोग।
जौरब के ऊपर भी मसा दुरुस्त है, खुफैन के ऊपर भी दुरुस्त है। तो ये भी एक मिसाल है कि इमाम तिरमिजी ने इमाम हनीफा का लिखा कि उन्होंने रुजू किया था। अब जब हनफियों को हम दिखाते हैं कि ये देखो रुजू आ गया, कुछ तो मान जाते हैं, कुछ कहते हैं नहीं जी नहीं हम नहीं मानते इसको, ये तो इसकी सनद के ऊपर हमें इख्तलाफ है। तो हम कहते हैं जो आपने ढकोसला मचाया है उसकी सनद फिर पेश करें। फिर शेख जुबैर साहब का मौक़िफ़ ठीक है ना कि आप सनद लेके आए ना कि वो जौरब के ऊपर कायल नहीं थे। जब हम इमाम तिरमिज़ी की सनद लाते हैं आप जरा कर देते हैं, आपके पास अपने पास कुछ भी नहीं है, हम तो फिर भी हदीस की किताब के ऊपर लेके आ रहे हैं और बाज़ आपके उलमा मान भी रहे हैं कि इसकी सनद सही है। तो ये मेरे भाइयों फिरका वारियत की लानत है। मैं हनफी, शाफई, मालकी, हम्बली, अहले हदीस सबको अहले सुन्नत में शुमार करता हूं, अपने तमाम इख्तलाफात डंके की चोट पे करने के बावजूद। ठीक है, अहले सुन्नत ही है।